نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور اور قانون عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام انتہائی آسان دین ہے. عام طور پہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس زمانے میں تو دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. دین پہ عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. عام لوگ یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. دین پہ عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دین کیسے آسان ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس دین میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا بہت آسان اور ان پہ ملنے والا اجر ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. ایک لفظ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ پڑھنے پہ کوئی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. کوئی بندہ پڑھتا ہے تو صحت پر منفی اثر نہیں پڑتا. دنیا کے کام کاج میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو میزان کا ترازو اجر سے آدھا بڑھ جاتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور جو بندہ 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو میزان کا ترازو پورا اجر سے بھر جاتا ہے. اور یہ میزان کا ترازو کتنا بڑا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے. فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا دکھایا جیسا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا ہے. اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو. فلما رآہ غشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا وہ تو بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا،
جب ان کو افاقہ ہو گیا قال عرض کیا الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا داود، اے میرے محبوب داود علیہ السلام، انی اذا رضیت عن عبد، میں جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، ملأتہ بتمرۃ واحدہ، اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا پلڑا ایک کھجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ جی ہاں، میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں علماء کہتے ہیں کہ نیک عمل کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں 70 گنا ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں 700 گنا ملتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعداد و شمار صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے بندوں کے اعداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی۔ یہ کروڑ کیا، ارب کیا، کھرب کیا، اللہ رب العزت کی عطا کے سامنے کھرب ہا کھرب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کی عطا اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے پہ میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، ایک دیہاتی بندہ کھیت میں کام کر رہا تھا، تو تخت ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا تو بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ اتر جا۔ تخت زمین پہ اترا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی سے ملاقات کی، پوچھا کہ یہ سبحان اللہ آپ نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی آپ کی عظمت کو دیکھا، آپ کی جلالت شان کو دیکھا، آپ کی بلند مرتبے کو دیکھا، بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میری سلطنت کی عظمت کا احساس تو ہو گیا، لیکن آپ نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوا۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری پوری سلطنت پر فضیلت رکھتا ہے۔ میری سلطنت ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا یہ ایک بار سبحان اللہ کہنا باقی رہے گا، قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ عمل مختصر اور ثواب بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی 1 رات 2 راتیں 3 راتیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن عمر بھر کا معمول بنانا تو بہت دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں یاد ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا 10 پارے تلاوت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا مختصر عمل لیکن اس پہ ملنے والا ثواب 10 پارے تلاوت کے برابر۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، اس پر ملتی ہیں 30 نیکیاں۔ ہم اگر لمبی آیت پڑھیں گے تو نیکیاں اور زیادہ ہو جائیں گی، اگر ہم پورا پارا پڑھیں گے تو ہم نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
اگر 10 پارے پڑھ لیں تو پھر تو ہم نیکیوں کا تصور نہیں کر سکتے، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے پہ ہمیں یہ 10 پارے ثواب، تلاوت کا ثواب مل سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کا لمحہ لمحہ ان اعمال کے کرنے میں اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے میں صرف کیا کریں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں وضاحت کے ساتھ کہ یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات ہیں، یہ تو ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ہے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو ہیں تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ اخلاص ہے یا قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ہو، یہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں تو پھر تو باوضو ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم زبانی پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بندے کو غسل کی ضرورت ہے، غسل بندے پر لازم ہے، تو پھر ہم یہ قرآنی صورتیں زبانی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر غسل لازم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وضو نہیں ہے، تو پھر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھروں میں خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے یہ قرآن پاک کی صورت بھی پڑھ سکتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، جب عذر کے ایام ہوتے ہیں ان میں قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، نہ زبانی کر سکتی ہیں، نہ قرآن کھول کے کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف یہ اذکار پڑھتی ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ان ایام میں بھی یہ اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا اور زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، ایسی حالت میں ایک بندے کو بلایا جائے گا، میزان کے ترازو پہ اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ آپ کے نیک اعمال برے اعمال دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو آپ کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا، آپ کو جنت مل جاتی۔ آپ کہیں سے ایک نیکی مانگ کے لے آئیں تو آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، وہ بڑا مطمئن ہو جائے گا کہ ایک نیکی مجھے بہت آسانی سے مل جائے گی۔ آخر میرے والدین بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، آج کل کی زبان میں میری اتنے فالوورز ہیں اور میری اتنے فرینڈز ہیں فیس بک پہ، پتہ نہیں کس چیز پہ، تو میرے اتنے سارے لوگ، کوئی تو ایک نیکی دے دے گا۔ لیکن جب یہ حشر کے میدان میں نیکی کی خاطر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا، کوئی بندہ اس کو ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا، تو اس دن ہم ایک نیکی کی خاطر اتنے پریشان پھر رہے ہوں گے، ہمیں ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور آج ہم منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں ہم لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں، اور پھر بھی ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ پرانے زمانے میں ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی کہ بہن، ایک طرف میری 8 روٹیاں پک گئیں، دوسری طرف میرا ایک پارا مکمل ہو گیا۔ 8 روٹیاں پک گئیں تو ادھر ایک پارا مکمل ہو گیا۔ اگلی نے کہا کہ گھر کا سالن پک گیا تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد مکمل ہو گیا۔ اب جب اس زمانے کی خواتین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روٹیاں پکایا کرتی تھیں، ذکر کرتے ہوئے سالن بنایا کرتی تھی، پھر اس سالن کے، اس روٹی کے کھانے والوں پر اچھے اثرات پڑا کرتے تھے، پھر وہ نیک متقی پرہیزگار بنا کرتے تھے۔ اور آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آٹا بھی گوندھ رہی ہوتی ہے تو کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوتا ہے۔ اس ہینڈ فری نے فساد برپا کر دیا۔ سالن بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ہینڈ فری ساتھ ہوتا ہے۔ ہینڈ فری کے بغیر نہ کھانا بنتا ہے نہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ کھانے والی بھی ہینڈ فری لگا کے گانے سن سن کے کھا رہے
رہے ہوتے ہیں، پکانے والی ابھی ہینڈ فری لگا کے پکا رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ معاشرے کے اندر یہ گانے والے اور اداکار اور فلمکار تو بڑھتے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ لوگ لگے ہوتے ہیں تو دوسری چیزوں پہ لوگ لگے ہوتے ہیں اور اپنی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکٹنگ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری کھانے میں بھی اس کے اثرات، پکانے میں بھی اس کے اثرات، یہاں تک کہ کئی مرتبہ لوگ سو جاتے ہیں، وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور پوری رات گانے چل رہے ہوتے ہیں اور کانوں میں آواز پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اثرات تو پڑنے ہی ہیں۔ اچھا زمانہ تھا جب کوئی بندہ رات کے آخری پہر بستی میں سے گزر رہا ہوتا تھا تو بستی کے دائیں بائیں کے مکانات سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، تہجد کا وقت ہوتا تھا، نور اتر رہا ہوتا تھا، گھر گھر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہیں سے لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہیں سے کوئی دعا میں سسکیاں لے رہا ہوتا تھا اور وہی سسکیوں کی آوازیں دروازے تک آ رہی ہوتی تھی۔ ایک وہ وقت تھا، اور ایک آج کا وقت ہے۔ آپ رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے بستی میں سے گزریں گے، دائیں بائیں کے گھروں سے آپ کو انڈیا کے گانوں کی آوازیں سننے کو ملیں گی، فلمی ڈائیلاگ سننے کو ملیں گے۔ اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ انسانیت اپنا جنازہ خود کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہی۔ اس زمانے میں رات کے آخری پہر جب کوئی بندہ بستی سے گزر رہا ہوتا تھا تو گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ کہ خواتین تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتی تھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی جھولی پھیلا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے نوزائیدہ بچے کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ لمبی دعا مانگنے کے بعد پھر سوچتی تھی کہ تہجد کا وقت ہے، نور اتر رہا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، اس وقت اگر بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے بچوں کو زبردستی جگایا کرتی تھیں، پھر اپنی گود میں لٹا کے اپنے سینے کا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھیں۔ نور اتر رہا ہوتا تھا، بچہ دودھ پی رہا ہوتا تھا، ماں کی زبان پہ سورۃ یاسین کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی، تو ایسی ماؤں کی گود میں پلنے والے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا کرتے تھے، طارق بن زیاد بنا کرتے تھے، جنید بغدادی اور بایزید بستامی بنا کرتے تھے۔ چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، آنے والے حقائق سے ہم کبھی غافل نہ ہوں۔ ہم نے موت کا سامنا کرنا ہے، موت کے بعد والی زندگی کا سامنا کرنا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کیا کریں، زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں لیکن ان پہ ملنے والا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، 1 بار سورۃ یاسین پڑھنے پہ 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہوں گے، لیکن 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو نیند آئی، تو نیند کے دوران خواب نظر آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا جیسے قبرستان کی مردے قبروں سے نکل چکے ہیں اور مختلف ٹولیوں کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ڈر گیا، میں نے مردوں سے پوچھا کہ قیامت واقعہ ہو گئی؟ انہوں نے کہا قیامت تو واقعہ نہیں ہوئی۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ لوگ کیوں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ دراصل پچھلے سال اس راستے سے ایک آدمی گزرا، اس نے سورۃ اخلاص پڑھ لی اور اس کا ثواب قبرستان کے سارے مردوں کو بخش دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک پورا سال گزر چکا ہے، ہم وہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا۔
قبرستان کے سارے مردے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا۔ پہلے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا خیال تھا خواب ہے تو خواب کی کیا حقیقت ہے، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے اور میزان کا ترازو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا ہے، تو پھر میں نے کہا سورۃ اخلاص کا ثواب تو سبحان اللہ پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر تو ایک قبرستان کے مردے کیا پوری دنیا کے قبرستانوں کے مردے بھی اکٹھا ہو جائیں گے، پھر بھی یہ ثواب ختم نہیں کر سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین بہت آسان، اور آسانی والا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا آسان، ان پہ ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے۔ دین میں آسانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس پر تو ہمیں ثواب ملتا ہی ہے، عبادت کے علاوہ ہم جو روز مرہ کی مصروفیات رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، یہ سارے کام بھی اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں۔ نماز پر تو ثواب ملتا ہے، لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ فصل کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے، آپ دکان پر بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، ذکر کرنے پر تو ثواب ملتا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے اچھی نیت کر لیا کریں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ ایک تو ہے بد نیتی۔ بد نیتی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ کہہ دیں بڑا نیک ہے۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو کہہ دیں بڑا نیک ہے، حاجی صاحب ہے۔ یہ ہے بد نیتی، اس کا بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نقصان بے نیتی کا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اچھی نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن سکتے ہیں، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ کھانا کھانا اگر اچھی نیت ہے تو کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے، پانی پینا عبادت بن جاتا ہے اگر اچھی نیت ہے، اچھا کپڑا پہننا عبادت بن جاتا ہے، اچھا مکان بنانا عبادت بن جاتا ہے، کھیت میں کام کرنا عبادت ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنا عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا عبادت ہے، بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ ہر عمل کے لیے اچھی نیت کیا کریں، ہمارے روزمرہ کے اعمال عبادت کا درجہ پا جائیں گے، اور یہ اس دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین صبح سے لے کے شام تک جاپانی مشین کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں اور کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا اچھا ہوتا کہ خواتین کھانا پکانے سے پہلے، برتن دھونے سے پہلے، کپڑے دھونے سے پہلے اچھی نیت کرتی تو برتن دھونا بھی عبادت بن جاتا، کھانا پکانا بھی عبادت بن جاتا، کپڑے دھونا بھی عبادت بن جاتا، صبح سے لے کے شام تک کی تمام تر بھاگ دوڑ اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بن جاتی، لیکن نہیں کرتے۔ مرد حضرات صبح سے لے کے شام تک 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجبوری ہے، کام تو کرنا پڑتا ہے۔ مزدوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مجبوری ہے، کام تو کرنا پڑتا ہے۔ کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں تو کمانا تو پڑتا ہے۔ بھائی یہ مجبوری کا لفظ درمیان سے نکالیں، یہ کہہ دیں کہ عبادت ہے، عبادت ہے، پکانا عبادت، کمانا عبادت، کھانا عبادت،
عبادت، کھلانا عبادت، بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے یہ مرد حضرات جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس پہ ان کو اجر نہیں ملے گا، لیکن ان کو چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ دیا کرے کہ یہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں گا، اور میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے اہل و عیال کا نان نفقہ مجھ پہ لازم ہے، رب کا حکم پورا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بس 8 گھنٹے بھاگ دوڑ کرے، 10 گھنٹے کرے، 12 گھنٹے کرے، وہ مراتب ملتے ہیں کہ عبادت کی وجہ سے وہ مراتب مل ہی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہاں مدین سے مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، میاں بیوی 2 بدو جنگل میں سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور چلتے چلتے اچانک اہلیہ نے کہا کہ مجھے تو بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان تھے، یا اللہ اس شدید سردی میں آبادی کا دور دور تک نام و نشان کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا، بنے گا کیا بنے گا؟ دائیں بائیں دیکھا، کوئی آبادی نظر نہیں آئی، دور پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی ہے، آپ یہیں پہ ٹھہر جائیں، میں وہاں سے آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں، شاید آگ لا کے میں کم از کم سردی سے بچاؤ کا انتظام تو کر لوں گا، یا پھر وہاں کچھ لوگ ہوں گے تو میں ان لوگوں سے مسئلے کا حل پوچھ لوں گا۔ اذ قال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ گھر والوں کو وہیں پہ روک لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے آگ لینے کے لیے، اللہ رب العزت نے اوپر سے آواز لگائی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ جوتی اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے لیے آگ لینے کی خاطر گئے تھے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ دوسری جانب خواتین اگر گھر میں کام کاج کرتی ہیں تو وہ یہ نہ کہا کرے کہ مجبوری ہے، کپڑے تو دھونے پڑتے ہیں، برتن تو دھونے پڑتے ہیں، مجبوری کا لفظ درمیان سے نکالیں۔ وہ یہ کہہ دیا کرے کہ خاوند کی خدمت، والدین کی خدمت، سسر ساس کی خدمت، اپنی اولاد کی خدمت وہ عظیم عبادت ہے کہ کئی مرتبہ عبادت پہ وہ درجات بندے کو نہیں ملتے جو خدمت کی وجہ سے بندے کو مل جاتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک ماں تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، تھیلے میں چند کھجوری تھیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام روزانہ 2-4 کھجوریں کھا لیتی تھیں، مشکیزے کا پانی پی لیتی تھیں اور پھر اپنے بچے کو سینے کا دودھ پلایا کرتی تھیں۔ یوں دن گزر رہے تھے۔ چند دن کے بعد کھجوریں ختم ہو گئی، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، تو ظاہری بات ہے کہ سینے کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اور جب بچے کو دودھ نہیں ملا تو وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا، بے تاب اور بے قرار ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے بچی کی بے قراری دیکھی نہیں گئی، بھاگتی ہوئی گئی، قریب صفا نامی پہاڑی تھی، پہاڑی پہ چڑھ گئی، دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر بھاگتی ہوئی گئی مروہ پہاڑی پہ، وہاں چڑھ گئی، دائیں بائیں پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، پھر پلٹ کے آئی صفا پہاڑی پہ، پانی دیکھا، پانی نظر نہیں آیا۔ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اللہ رب العزت کو اس ماں کا بھاگنا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس بھاگ دوڑ کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی طرح دوڑ نہ لگاؤ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔
تمہارا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس ماں کی یاد تازہ نہ کرو جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے دوڑ لگا رہی تھی۔ تو ایک ماں کا بھاگنا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کھلانا پلانا، خاوند کی خدمت کرنا، سسر ساس کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس پہ اللہ کی طرف سے وہ مقام ملتا ہے جو کئی مرتبہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ خاص طور پہ جب گھروں میں یہ معمر حضرات بیمار ہو جاتے ہیں، سسر بیمار ہو جائے، ساس بیمار ہو جائے، تو خواتین بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا اور کب تک ہمیں یہ خدمت کرنی پڑے گی۔ حالانکہ یہ ان بیچاریوں کی نادانی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح مریضوں کی خدمت، محتاجوں کی خدمت بندے پر قرب خداوندی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا عیاش بدکار تھا۔ عشاء کے بعد کہیں عیاشی کی مجلس میں چلا گیا جہاں پہ شراب، کباب، ناچ، گانا، رباب سب کچھ چل رہا تھا، وہاں پہ یہ تھا اور آدھی رات تک مسلسل اس مجلس میں شریک رہا، یہاں تک کہ جب تھک گیا تو واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو گھر کے قریب ایک جگہ پہ جھاڑیاں تھیں، سردیوں کا موسم تھا، ہوا چل رہی تھی، تو جھاڑیوں کے اندر سے کسی کتے کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں دیکھ تو لوں کہ یہ کتا کیوں کراہ رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے۔ چنانچہ یہ جھاڑیوں کے اندر گیا، چاند کی چاندنی جوبن بھی تھی تو نظر آ رہا تھا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتا ہے، ایک جھاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے کتے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ گھر میں کتے کے لیے آگ جلائی کہ گرم ہو جائے، لیکن جب آگ جلائی روشنی زیادہ ہو گئی تو دیکھا کہ کتے کے جسم پر تو موٹے موٹے زخم ہیں۔ اس کو ترس آیا، فوراً اس نے پانی گرم کر لیا، کتے کے زخموں کو صاف کر لیا، پھر اس پر دوائی لگائی۔ اگلے دن پھر کتے کے زخموں پر دوائی لگائی، اگلے دن پھر دوائی لگائی۔ مسلسل 18 دن تک کتے کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ خارشی کتا مکمل ٹھیک ہو گیا پھر اس نے کتے کو اٹھایا، وہاں پہنچا دیا جہاں سے اس نے لیا تھا، اور جب کتے کو وہاں پہنچا دیا اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک بیمار کتے کی خدمت کی تھی۔ کتا کتنا حقیر مخلوق ہے، حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا جس برتن کو منہ لگائے، برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، 8ویں مرتبہ اچھی طرح ریت کے ساتھ دھلائی کرو۔ یہ کتا اتنا حقیر ہے، لیکن اس حقیر مخلوق کی خدمت کرنے پر بھی نوجوان کو اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، سسر اور ساس بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا خاوند بوڑھا ہو جاتا ہے، یا والدہ بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر بیمار بھی ہو جائے، پھر یہ سفید بال ہوتے ہیں، ان سفید بالوں سے اللہ حیا کرتا ہے۔ اگر ان کی خدمت کر دی جائے، پھر یہ اللہ سے ایک مرتبہ دل سے دعا مانگیں تو بندے کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اگر ہماری نیت صحیح ہو جائے تو ہمارے روز مرہ کے کام کاج بھی عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر کپڑا پہننے کے لیے کیا نیت کرنی ہوتی ہے، کھانا کھانے کے لیے کیا نیت کرنی ہوتی ہے، اور پانی پینے کے لیے، سونے کے لیے کیا نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی ساری باتیں ایک نشست میں نہیں بتائی جا سکتی، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، نیک لوگوں کا دامن تھامیں گے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، زندگی تو بن ہی جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔